میں ہوں فرزانہ علی. میں آپ کو رپورٹ کروں گی باجوڑ ایجنسی میں کامیاب آپریشن کے بعد کی صورتحال کی. کیا اسکول کھل گئے؟ کیا صحت کے بنیادی مراکز کام کر رہے ہیں؟ کاروباری زندگی اور سب سے بڑھ کر حکومتی ریٹ کی بحالی کی. ویلکم بیک فرام بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر کچھ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا ہم رخشندہ کو لیں گے کہ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی اس حوالے سے کہ کیا واقعی اچھا ایک مسئلہ آپ کی بات بھی ہم سنیں گے یقیناً اس میں شامل کر دیجئے. ایک میرا سوال یہ بھی تھا کہ آپ نے ویمن پارلیمنٹرین کے حوالے سے بھی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اس طرح سے بہت زیادہ ورکشاپس بھی کی جن میں بھی حصہ رہی ہوں. تو چیز جو ہے اس وقت بھی مجھے کچھ ٹھیک نظر نہیں آئی کہ بس آتے ہیں باتیں ہو جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپس کے بعد کچھ چینج نظر آیا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں پہلے مصلحت سے اٹھاؤں گی اور پھر میں اس کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بات کروں گی. دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری طرف مصلحت زیادہ آتی ہے، کمپرومائزز ہوتے ہیں. اچھا اس وقت عورتوں کے ایشو کو نہ چھیڑو تو اس میں یہ مسئلہ خراب نہ ہو. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو نیگوسیشن کا پروسیس ہے نا، آج تک پاکستان میں جتنی بھی پیس کی ڈیل ہوئی ہیں، جتنی نیگوسیشنز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ سب مرد بیٹھے ہوئے تھے. آپ شگئی ایگریمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کیسے صوفی محمد نے اپنا نظام عدل کروا کے گورنمنٹ کو بٹرے کیا، ٹھیک ہے. اس سارے میں تو آج تک جتنی بھی نیگوسیشن میں یا بٹریل ہوئے ہیں یا جو ڈیل خراب ہوئی ہیں تو وہ مردوں کی نیگوسیشن جو تھی وہ مردوں کے ساتھ تھی. میں سمجھتی ہوں کہ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ان میں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی تو شاید ان کی کچھ تھوڑی بہت ٹون یا وہ ساری چیز کو وہ انفلوئنس کر سکتی تھی. آج اگر افغانستان میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرزئی گورنمنٹ اگر طالبان کے ساتھ جو سو کالڈ طالبان ان کے جو ماڈریٹ طالبان کے ساتھ جو وہ کر رہی ہیں نیگوسیشن، اس میں باقاعدہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا افغانستان میں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب افغان پاکستان کا جو ایف پیک ڈائلاگ جو ہوا اس میں عورتیں جو زیادہ مسنگ تھی وہ پاکستان کی طرف سے تھی. مجھے یہ ہے اچھا نہیں مجھے میرا یہ ہے کہ میرا یہ سوال اٹھتا ہے نا رخشندہ، آپ نے تو کافی یہاں پہ ورکشاپنگ کرائی نہیں میں بتاتی نہیں عورتوں کی کیپیسٹی کے اوپر میں بالکل بھی میں کانفیڈنٹ ہوں کہ عورتیں دیکھیں مسئلہ اتھارٹی کا ہے. عورتوں کی جو کیپیسٹی اور جو ابیلٹی کی بات لوگ کوسچن کرتے ہیں تو یہ جو 63 سال سے اسمبلیوں میں جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی کیوں سوال نہیں کرتا. ایک عورت آئے گی پہلے 2 مہینے نہیں بولے گی، 6 مہینے نہیں بولے گی. آپ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں عورتوں نے کیسے اسمبلی میں پرفارم کیا. یہاں پہ تو سوئے لوگ جو ہے نا اسمبلی میں آئے اور اسمبلی سے چلے بھی گئے. ان مردوں کی لسٹیں کبھی بھی نہیں آتی. عورتوں کو خاص طور پہ چاہے وہ گھر کی بہو ہو یا وہ اس ملک کی پرائم منسٹر ہو، اس کے لیے ایک خاص کرائیٹیریا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ تھی اس میں آپ دیکھ لیں اس پروگرام کا حصہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کی بیس پہ، اپنی پولیٹیکل پارٹی کی لائن پہ عورتیں جیسے بھی پرفارم کری ہیں. کئی ایسی عورتیں ہیں، میں آپ ان کے نام اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، وہ ہمارے اور ہمارا میں سمجھتی ہوں خاص طور پہ اور بہت ساری آرگنائزیشنز کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، صرف ایک آرگنائزیشن کا نہیں ہے. ان کے پروگراموں سے وہ نکلی ہیں اور وہ زیادہ وہ پرفارم کری. مسئلہ کیپیسٹی کا نہیں اتھارٹی کا ہے کہ آپ کو اتھارٹی نہیں دی جاتی. ستارہ کیا اتھارٹی کیوں نہیں مل رہی؟ کیا اس کے ذمہ دار کسٹم ہے، ہماری ٹریڈیشنز ہیں ابھی تک ہم میں اسی چیز کو پھر ریپیٹ کروں گی کہ جو ہماری وہیں چینجز دیکھیں وہیں کی کیپیسٹی بھی ہماری بہت ہے، خواتین کافی نکل آئی ہیں. آپ 5 سال پہلے اور آج کی خاتون کو دیکھیں، 5 سال پہلے کی دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ چینج نظر آئے گی. اس میں بہت وہ بول رہی ہے. اور جس طرح اگر ہم افغانستان کی آپ نے بات کی کہ ابھی افغانستان میں وہاں پہ خواتین بیٹھی جرگے، تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جس طرح ہم لڑ رہے ہیں اپنے اس کے لیے، ہماری خواتین بھی بہت جلد اسی طرح اس میں بیٹھیں گی. اور میں یہ آپ کو تو میں اپنی بات دیکھیں، میری پارٹی کی طرف سے ہم پہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. ہم پہ کوئی کہتی ہے کہ آپ کو اگر جرگے میں لے کے جاتے تو
تو شاید ریزلٹ کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے پھر اور صرف ایک کو نہ لے جاتے, باقیوں کو بھی لے جاتے. مطلب کچھ ایسی خواتین دیکھیں, میں آپ کو کہ میری پارٹی یا میری حکومت نے مجھے کبھی منع نہیں کیا ہے, لیکن میں شاید خود نہیں جا رہی. بات آئی دیکھیں جرگے میں آپ جائیں, مجھے تو جرگے میں ویسے یہاں پر کبھی کوئی خاتون نہیں گئی ہے, لیکن میں پھر آئی ایم ویری کانفیڈنٹلی میں یہ بات کروں گی کہ بہت جلد آپ کو وہ بھی نظر آئے گا. جس طرح ہماری گورنمنٹ چینجز کو ہم بالکل روک نہیں رہے ہیں, خواتین کو آگے آنے کا موقع مل رہا ہے. خواتین جو ہے تو اس کو ہم وی آر انکریجنگ ویمن ٹو کم. کچھ چیزیں ہم سے یعنی ابھی نہیں ہیں, لیکن میرے خیال سے جب یہ گورنمنٹ رہے گی اسی میں ہی ہم اس میں چینجز لائیں گے. اور جو جرگے کا وہیں کہ یہ کسٹمز ہمارے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی. ہمارے الیکشن میں جب ہمارے الیکشن ہوتے تھے ہماری خواتین ووٹ نہیں کرتی تھی. میرے اپنے گاؤں میں میری ماں, میری نانی, میری دادی کوئی نہیں ووٹ کرتا تھا. ان کے اپنے کھڑے ہوتے تھے لیکن ووٹ کے لیے کوئی نہیں جاتا تھا. لیکن اگر اس وقت آپ اس علاقے میں جائیں تو بہت ساری خواتین ادھر جا رہی ہیں. سب چینج آ رہا ہے اور یہ چینج آئے گا. لیکن آپ اپنے حالات کو دیکھیں, آپ اپنے اس علاقے کے اس کو دیکھیں, اس میں جو مسائل ہیں وہی جو آپ نے کہا مصلحت کیا ہے. مصلحت یہی ہے کہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پوری کمیونٹی کے لیے, پورے لوگوں کے لیے اس پہ آپ چپ رہتے ہیں کہ شاید اس میں بھلائی لوگوں کی ہے. پھر وہی مصلحت آ جاتی ہے. نہیں, مصلحت وہی کہ مصلحت پہ تو ساری آپ نے مصلحت کرنی ہے. وداؤٹ مصلحت تو آپ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو بہت ساری باتوں کے ساتھ ہم مصلحت کرتے ہیں. کمپرومائز ہمیں کرنا پڑتا ہے. مصلحت کیسے چلے گی؟ قانون نہیں, دیکھیں قانون اور اس نیگوسیشن کو میں اٹھاتی ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک اس میں چاہے ہماری برٹشرز نے کوڈیفیکیشن کی, ٹھیک ہے, آپ اپنا فیملی لا اٹھا کے دیکھیں, یہ عورتیں ہی تھیں کہ جنہوں نے اس ملک میں انہیریٹنس لا, جب اس ملک کا وجود نہیں تھا تو عورتوں نے آواز برٹشرز کے سامنے اٹھائی تھی کہ بھی اس وقت جو تھا برٹن میں عورتوں کے پاس انہیریٹنس نہیں تھے, تو انہوں نے کہا جی آپ لا کوڈیفائی کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈیموکریٹک ویمن ایسوسی ایشن جو چھوٹی تعداد میں تھی بر صغیر میں, اس نے انفلوئنس کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ 61 کا لا اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی عورتیں تھیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اس ملک کا اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ پولیگیمی میں جائے گا تو کیا ٹرینڈ سیٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ 61 کے لا کو بھی عورتوں نے انفلوئنس کیا. 75 میں عورتوں کو کیا, جس کو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ریزولوشن ابھی موو کی ہے جو اسمبلی میں, انہوں نے صرف جہیز کی ہے. میں تو کہتی ہے اس کو ولور کے ساتھ اٹیچ کریں کہ یہ مردوں کے اوپر بھی جو ہے نا, جو جس طریقے سے جو ولور کے کیسز ہیں یا سر پیسے کے کیسز ہیں وہ پھر بعد میں کنورٹ ہوتے ہیں ٹریفکنگ کے. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک ہسٹری رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کو ٹریڈیشن کے مطابق چلاؤ گے, جب آپ ٹریڈیشن وہ انسٹیٹیوشن جو ہمیشہ سے عورتوں کو ایکسکلوڈ کرتے رہے ہیں, اور جرگا نے ہمیشہ عورتوں کو ایکسکلوڈ کیا ہے, انکلوڈ نہیں کیا, تو آپ اگر اس کو آپ ٹیکنیکل فارم میں نہیں لوگے, آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو, تو آپ کسی نیگوسیشن میں جاتے ہو, اور یہ نیگوسیشن کہیں پر بھی ہو, پختونخوا پہ ہو یا فیڈرل لیول پر ہو, آپ کہیں جی یہ نیگوسیشن ہوگی آپ کی کیبنٹ کے ساتھ, یہ نیگوسیشن ہوگی آپ کی پارلیمنٹ کے ساتھ. جب آپ کہیں گے نا پارلیمنٹ, تو جب عورتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ ان کو انکلوڈ کریں گے. جب آپ کہیں گے کہ جی یہ جرگا ہو رہا ہے, ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن جو کہ آلریڈی عورتوں کے لیے بہت پیٹریاکل فیس رکھتے ہیں, جب نیگوسیشن کے لیے آپ ان کو آپ استعمال کرو گے تو پھر اسی طرح اس میں عورتیں بھی ایکسکلوڈ ہوں گی. آپ دیکھ لیں آپ کی 18 امینڈمنٹ میں کیا ہوا, فاٹا ایک طرف رکھ دیا گیا اور عورتیں پارٹی کی طرف سے ان کی صحت تھی. لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر اس ٹیبل پہ جس وقت نیگوسیشن ہو رہی تھی 18 امینڈمنٹ کی, تو وہاں پہ 18 امینڈمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں, اگر ادھر عورتیں بیٹھی ہوتی تو وہاں پر کچھ ایسا بھی ہوتا کہ جس سے ہمارے لیے 18 امینڈمنٹ کی جو آنرشپ ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کی طرح ڈیل کریں. ان کو اگر آپ ٹریڈیشنل میکینزم میں جائیں گے تو پھر اس میں آپ کی آٹومیٹکلی ایکسکلوژن بھی آئے گی, اور لوگ چاہے آپ کے رخشندہ, اب یہ جو آپ نے بات سنیں, آپ نے جو ابھی ریسنٹلی چائلڈ پروٹیکشن بل دیا ہے, اگر ہم قانون کو اس طرح نہیں کریں گے تو پھر وہ ٹریڈیشن اور قوانین میں تو تصادم آتا رہے گا. اب آپ نے بل کے مطابق آپ نے عمر رکھ لی ہے خاتون کی یا لڑکی کی شادی کے لیے 18 سال. ہمارا ٹریڈیشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, تو آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟
وہیں آپ کی بات وہیں اس بل کی طرف اگر آپ آ جائیں, اب ہمیں جو چیز رپورٹ ہوگی تو اس پہ تو اسی وقت ایکشن لیا جائے گا, اس لیے کہ یہ تو اب لا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس پہ, لیکن کچھ آپ کے دور دراز کے شاید وہ, میں آپ کو ابھی ایگزامپل دے دوں, دیکھیں تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ رورل ایریا میں اب اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, گورنمنٹ کو کیا پتہ ہے کہ جی فلانی جگہ پہ کسی کی شادی ہو رہی ہے, جب تک وہ رپورٹ نہیں ہو جاتا یا کوئی سول سوسائٹی اس کو نہیں رپورٹ کرے گی. اب ماں باپ اگر اس کو خود سے کر رہے ہیں, لڑکی بھی خوش ہے لڑکا بھی خوش ہے, آپ کو رپورٹ ہی نہیں آ رہی, آپ وہاں پہ جا کے کیا آپ کی اویئرنیس جو کیمپین ہے وہ آپ نے چلانی ہے کہ ماؤں کے ذہنوں میں بیٹھے, باپوں کے ذہنوں میں بیٹھے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس پہ اتنا قید ہے, اتنا وہ ہے, تو وہ ایک ڈر ایک خوف ان میں آ جائے گا کہ یہ. لیکن وہی بات آئے گی کہ جب گورنمنٹ کو رپورٹ ہوگی, سول سوسائٹی کو رپورٹ ہوگی. آئی ریممبر کہ ایک دفعہ سورا کا کوئی کیس جا رہا تھا, مجھے انہوں نے فون کیا اور اس کو ہم نے رکوایا. اچھا ایک اور ستارہ کی کیس رپورٹ نہیں ہو رہے, اس کے کیا ریزنز ہیں, ان ساری باتوں پر یقیناً ہم بات کریں گے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد.